اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ نساء پارہ نمبر 5 اور رکوع نمبر 3۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا۔ ترجمہ: مرد نگراں ہیں عورتوں پر اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے اموال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو نیک عورتیں وہ ہیں جو خشوع کرنے والی ہوں اور شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہو اس میں سے جس پر اللہ نے محافظ بنایا ہے، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو تو ان کو نصیحت کرو اور ان کو الگ چھوڑ دو بستروں میں، اور تم ان کو مارو، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح۔ پھر اگر وہ تمہارا کہنا مان لے تو ان کے خلاف حجت تلاش مت کیا کرو، یقیناً اللہ برتر ہے، بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو آپس میں ان دونوں کے جھگڑے کا تو ایک انصاف کرنے والا بھیجو شوہر کے کنبے کی طرف سے، اور ایک انصاف کرنے والا بھیجو بیوی کے کنبے کی طرف سے۔ اگر وہ دونوں انصاف کرنے والے صلح کرانے کا ارادہ کریں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت ڈال دیں گے، یقیناً اللہ علم والے باخبر ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، اور بازو والے ساتھی کے ساتھ، اور راستہ چلتے مسافر کے ساتھ، اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ۔ یقیناً اللہ اس شخص سے محبت نہیں کرتے جو اکڑنے والا اور تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور انسانوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں،
اور چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرینا۔ اور جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخری دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور شیطان جس کا ساتھی بن گیا تو وہ برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اور ان پر کیا بوجھ ہوتا اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے اور آخری دن پر ایمان لاتے اور خرچ کرتے اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو روزی کے طور پر دیا، اور اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یقیناً اللہ ذرہ بھر ظلم نہیں کرتے، اور اگر کوئی ایک نیکی ہوگی تو اللہ اسے کئی گنا کریں گے اور اپنی طرف سے بھاری اجر دیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر کیا حال ہوگا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور ہم آپ کو ان کے خلاف گواہ بنا کر لائیں گے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جو کافر ہیں اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی کہ کاش ان پر زمین برابر کر دی جاتی، اور اللہ سے وہ کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔